محترم، میرا سوال میرج کے متعلق ہے کہ آج کل جو بلوغت کی عمر ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں، وہ تقریباً لڑکیوں میں ریسرچ کے مطابق کچھ کہ 13 سے 14 اور لڑکوں میں 15 سے 16 سال کے ہے، اور ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کرا دیں، اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کے کھانا گھر کا حرام ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں۔ تو سر، اگر 15 سے یا 14-15 سال کے بچے اور بچے کی شادی کرا دی جائے تو ان میں پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہوتی اور پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا شادی کی جو شرط ہے وہ صرف بلوغت ہے یا اور بھی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھا جائے؟ شکریہ۔ شادی کے کوئی شرائط سرے سے بیان ہی نہیں ہوئے قرآن مجید، اگر کہیں بیان ہوئے ہوں تو بتا دیجیے مجھے۔ یہ فیصلہ ہم نے علم و عقل کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے۔ شادی کی عمر میں جب آپ کہتے ہیں بالغ ہو گئے تو اس کا مطلب شادی کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ شادی کی شرط کے طور پر بیان نہیں ہوا، قابل ہو گئے، یعنی اب شادی ہونی چاہیے۔ بس یہ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کی روشنی میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ 10 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دین میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اس کے معاملے میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں تو کچھ جسمانی تقاضے آپ کو اقدام کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اس میں پھر آپ کو ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے، عقلی لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے، اس میں جو اجتہاد کرتے ہیں آپ، یہ اجتہاد ہے، یعنی آپ نے دین کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، حالات دیکھنے وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو آپ اس میں اجتہاد کرتے ہیں۔ وہ غلط بھی ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، تاہم وہ آپ کو کرنا ہے، کوئی عالم باہر بیٹھ کے آپ کو نہیں بتا سکتا، اپنے حالات سے آپ بہتر واقف ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہاں کہی ہے۔ وہ کون سی عمر ہے جس میں کہ آدمی یا عورت کو شادی کرنی چاہیے؟ بلوغت کو سب سمجھتے ہیں کہ آف کورس پیوبرٹی کے بعد، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں پہلے۔ سورہ نساء 4 اور 6 آیت ہے، وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک بلوغت کے بعد نکاح شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، بس جب تم ان کی سنجیدگی دیکھ لو یا سنجیدگی سے مانوس ہو جاؤ، پھر ان کی طرف ان کی مال ادا کر دو، اور تم اس کے یعنی ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ پر جو کوئی غنی یا امیر ہو بس اسے باز رہے، اور جو کوئی فقیر غریب ہو بس وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ کھائے۔ پھر جب ان کے طرف کے مال ادا کر دو بس ان پر گواہ لے لو، اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یتیم عورت لڑکی کے بارے میں ذکر ہے یا یتیم مرد، دونوں کی بات ہو رہی ہے، یتیم مرد ہو یا یتیم عورت ہو، اس والی آیت میں۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کس وقت اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اس سے ہم بیس کو بنا کے ہم عام لائف میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یتیم اگر کوئی آپ کے گھرانے میں یتیم کسی لڑکی کا یا لڑکے کا میں پرورش کر رہا ہوں، تو اس کو پہلے میں آزماؤں، کیا آزماؤں کہ وہ سنجیدہ کیسی ہے، سنجیدہ کیسی مانوس کا ہو جاؤں کہ سنجیدگی اس لڑکی، یعنی بلوغت کے بعد ہو رہی ہے بات، یعنی آفٹر شی از میچور، یعنی اس کو میچور کہنا، سوری جوان ہو گئی تو اس کی شادی ایک دم نہیں کر سکتے آپ، اس کو پہلے آپ آزمائیں، مرد ہو یا عورت۔ آزمانا کیا ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ کیا، عربی میں ہے رشدہ، رشدہ جو بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں سوبرائٹی، اردو لینگویج میں کہیں گے سنجیدہ۔ اب اس کو میں تھوڑا اور ذرا واضح کر دوں، سنجیدہ لفظ کیا ہے۔ سنجیدہ ایک خاص لفظ ہے، لیکن اس کی اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو بہت سارے معنی، میں آپ کو تھوڑے سے معنی بتاؤں گا۔ یعنی وہ سنجیدہ وہ مرد یا عورت ہے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات کے اوپر اس کو سیلف کنٹرول ہے، سنجیدہ بتا رہا ہوں میں۔ عقل رکھنے والا، عقل بھی ہونی چاہیے اس کے پاس، دلیل، حجت اور منطق کو سمجھے۔ کوئی آدمی دلیل پیش کر رہا ہے تو اس کو سمجھے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھے، صحیح فیصلہ کرنے پہ پہنچ سکے، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا،
فضول خرچ نہ ہو اور بڑھا چڑھا کر بات کو نہ پھیلائے. یہ ایک ورڈ کے اتنے سارے معنی ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی نہیں جاتی. ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے, اس آدمی کا مال کیسا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر رشتہ ہے تو آپ مال دیکھ رہے ہیں اس کا آدمی کا, اور آدمی کیا دیکھ رہا ہے, وہ اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. صحیح دیکھے, اس کو کوئی منع نہیں ہے, لیکن بعد میں یہ بھی دیکھے وہ لڑکی سنجیدہ ہے. تو یہ آپ ماں باپ پہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں پر یہ دیکھیں وہ سنجیدہ ہو چکی ہے, سوبر ہے, وہ سوبرائٹی ہے اس کے اندر, اور یہ سارے جو میں نے بات عقل رکھتی ہے, بات اس کو سمجھنے لگی ہے, لاجیکل ہے, تو آپ یہ بڑھیں گے شادی کے لیے. اب ایک میں نے دیکھا ہے ایسی خواتین ہیں یا ایسے مرد بھی ہیں, میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں, کہ یقین کیجئے وہ 50 سال کے بچے ہیں, 50 سال سمجھ رہے ہیں, اب 50 ایئرس کے بھی ان میں سنجیدگی نہیں ہے. بڑے ہو گئے, عمریں بڑی چلی جا رہی ہے, اور جناب ان میں سنجیدگی, ان میں یہ چیزیں کوئی کوالٹیز نہیں, ان کی شادیاں بھی ہو گئی, اور شادی ہو جاتی بھی یہ پرابلمز آتی ہیں. تو رشتوں کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ دیکھنا رشتہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا کرتے, اپنے بیٹے کو بھی دیکھے سنجیدہ بھی ہے. خواہ کسی کی لڑکی وہ اگر سنجیدہ, اس کی زندگی خراب ہو جائے. تو سنجیدگی دیکھنا بہت, جس کے میں نے سوبرائٹی ہے وہ میں نے بتایا, فیصلہ کرنے کی, اس صحیح کی عقل بات کو سمجھنے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فضول خرچ نہ ہو, اس میں صحیح کرنے کا فیصلہ ہو, دلیل حجت و منطق کو سمجھے وہ, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جب تم یہ مانوس ہو جاؤ اس کی سنجیدگی سے, یعنی سوبرائٹی سے. اب یہاں تو مال کا ہے کہ اگر ایک فقیر آدمی ہے اور اس کی وہ پرورش کر رہا ہے, تو وہ تو اس کو اللہ نے اجازت دی اس میں سے کھا سکتا ہے. اور جب اس شادی کے بعد یعنی اس میچورڈ ایج پہ پہنچ جائے تو اس مال اس کا لوٹا دو. یتیم عورت کا جو آپ پرورش کر رہے تھے, یتیم میری پرورش میں تھی, میں یتیم کی پرورش کرتا ہوں, میرے کو اس کا مال میرے پاس تھا, تو اگر میں فقیر ہوں تو اس میں خرچ کر سکتا ہوں اپنے اوپر کچھ, اور اگر میں امیر ہوں تو میں اس سے پرہیز کروں, اللہ حساب لینے والا ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, فرض کریے میں ماں باپ میں ہوں, میں ہی اپنی بچی پرورش کر رہا ہوں, تو یہاں یتیم کے بارے میں لکھا اس کا مال آپ اس کو لوٹا دیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر میں ماں باپ ہوں اور میری بیٹی ہے, تو میں اس کو جو شادی پہ خرچہ کرتا ہوں, جو بھی میں نے اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, جو خرچہ کیا ہے, تو اس کا مال تو میں لوٹا نہیں رہا اس کا. جب میں مروں گا تو مال ملے گا, جب میں مر جاؤں تو یتیم ہوگی نا وہ. تو جو خرچہ بیٹی پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے شیئر میں سے وہ کٹ کر سکتے ہیں آپ. عورتوں کو لگے گا برا, لیکن فیکٹ یہ ہے, ہم زبردستی مرد عورتوں کا جو حصہ ہے شادی پہ اتنا ماں باپ خرچہ کرتے ہیں, اور بیٹے کے 2 حصے ایک عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن بیٹی کی لڑکے پہ تو خرچہ کیا جاتا ہے, لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں, اس پہ بے پناہ, اگر پیسے والے تو دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں, جسے آپ جہیز کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں ہے, لیکن آپ کاٹ لیں گے. وہ اس کو آپ نے دے دیا ہے, بیٹے کو تو نہیں دیا, بیٹے تو کہنے لاؤ, تو یہ اس میں سے اس کے حصے شیئر میں سے کاٹا جا سکتا ہے. تو یہ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میریجبل ایج میں ایک کون سی لڑکی یا لڑکا, دونوں کی بات کی اس آیت میں, کہ کس طرح آپ نے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنی ہے سوبرائٹی اس میں, تو اس کا نکاح کریں, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر یتیم ہے تو اس کا مال لوٹا دیں اس وقت جب آپ اس کی شادی کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر فقیر ہے تو اس میں آپ کچھ اپنے پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جلدی نہ کریں کہ اس کو پیسہ کم رہ جائے. اور اگر امیر ہے تو اس میں بالکل نہ کھائیں, ورنہ اللہ حساب لے لے گا.